اگر گننے پہ آئے گنتی ختم ہو جائے حضرت عمر کے احسان ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ مسلمہ کذاب سے جب جنگ ہوئی نا تو ہزاروں حفاظ شہید ہو گئے۔ جناب عمر نے یہ چیز محسوس کی کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کے سینوں میں قرآن ہے وہ ایک ایک کر کے جاتے رہیں اور قرآن محفوظ نہ رہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا، حضور قرآن کو اکٹھا کیجئے۔ جناب ابوبکر نے کہا کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو مصطفیٰ نے خود نہیں کیا۔ جناب عمر کہنے لگے اللہ کی قسم ابوبکر یہ کام میں خیر ہی خیر ہے، یعنی یہ عام بدعت نہیں، یہ بدعت حسنہ ہے، ابوبکر اس کو کرنا چاہیے۔ جناب ابوبکر کہتے ہیں کہ مجھے عمر نے اتنا کہا کہ میں راضی ہو گیا، ہاں قرآن کو اکٹھا کیا جائے۔ آج اگر ہمارے ہاتھ میں قرآن محفوظ دو جلدوں کے درمیان میں ہے نا، یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخص ہیں، ایسے حکمران گزرے کہ آج بھی یورپ کے اندر لا آف عمر کے نام پر قانون بنائے گئے۔ ذرا سوچئے، سوچنے کی بات ہے، کس نام پر؟ لا آف عمر۔ جناب عمر کے قانون کو کاپی کر کے انہوں نے اپنے قوانین کے اندر شامل کیا، اور ہم سمجھتے ہیں شاید یورپ ہی ہے جس نے سارے قانون بنائے۔ ہم نے اپنی تاریخ کو پڑھا ہی نہیں۔ کبھی جناب عمر کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں نا تو سب سے پہلے جیل خانہ بنانے والے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی قیدی آتا نا تو گھروں کے باہر باندھ دیا جاتا سنگلی ڈال کے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ پولیس اسٹیشن بنائے، باقاعدہ قید خانے بنائے جہاں باقاعدہ مجرموں کو وہاں قید کر کے رکھا جاتا، ایک علیحدہ سے عمارت بنائی۔ جناب عمر وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بیت المال مقرر کیا۔ آج بھی قومی خزانہ جمع کیا جاتا ہے بیت المال کے نام پر۔ اس کام کو سب سے پہلے کرنے والے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جناب عمر وہ پہلے ہیں جنہوں نے فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی۔ اس سے پہلے فوجی کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی تھی، مال غنیمت میں جو حصہ آتا مل جاتا، نہیں آتا تو نہیں ملتا۔ جناب عمر نے کہا وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں وہ اتنا مال کمائیں، اور جو لوگ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ محروم رہ جائیں، نہ ان لوگوں کی تنخواہیں مقرر کی جائیں۔ پھر یہ نہیں کہ ہر ایک کی ایک جتنی تنخواہ، نہیں، عہدے کے حساب سے تنخواہیں مقرر کی۔ آج میں اور آپ پاکستان کو 4 صوبوں میں بانٹتے ہیں، 5 صوبوں میں بانٹتے ہیں، سب سے پہلے صوبوں میں تقسیم کرنے والے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے 23 لاکھ مربع میل کی حکومت کو 11 صوبوں کے اندر تقسیم کیا، باقاعدہ صوبے بنائے، اور پھر ان صوبوں کے اندر گورنروں کو بھیجا، اور ان گورنروں کی پوچھ تاچھ کری جاتی، ان سے کہا جاتا جی رپورٹ دو، اس صوبے کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ آج ارکان رکن شورا کی کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، آج اسمبلی کے بینچ لگتے ہیں، ان اسمبلیوں کو قائم کرنے والے سب سے پہلے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج دنیا کا ہر ملک اپنی اسمبلی میں بیٹھا ہے، اس اسمبلی کو بنانے والے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جناب عمر نے 2 اسمبلیاں بنائیں، ایک نہیں، ایک خاص اور ایک عام۔ خاص اسمبلی خاص صحابہ پہ مشتمل تھی، وہ لوگ جو حکومت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، ان لوگوں کو بلا کے اس اسمبلی میں بٹھایا جاتا، اور ایک رفاع عامہ تھی جو عام لوگوں کی اسمبلی تھی جو مسجد نبوی میں لگائی جاتی تھی۔ اور جب کوئی خاص مسئلہ ہوتا یہ نہیں کیا جاتا کہ اسمبلی میں بیٹھ کے سائن کر دی اور مسئلہ حل ہو گیا، نہ، جناب عمر خود تشریف لاتے اور لوگوں کو اکٹھا کرتے، لوگوں کو کہتے لوگوں سنو، ہم تمام نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے، کیا تم اس سے متفق ہو؟ آج ریاست مدینہ کی بات تو کی جاتی ہے، آج ہم کہتے ہیں نہیں جی وہی سٹائل فالو کر رہے ہیں، لیکن یہ کب بات آئے گی جب عام مسلمانوں کے پاس اس چیزوں کو پیش کیا جائے گا؟ نعوذ باللہ، جب یہ کام چلا تو اندر والے کھاتے میں انہوں نے قادیانیوں کو مسلمان بنانے کی بھی ناپاک کوشش کی، اور ادھر کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے، جبکہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا معاملہ رفاع عامہ میں رکھتے، لوگوں کو اعلان کر کے جمع کرتے ہیں، لوگوں یہ مسئلہ ہے، تم اس میں کیا رائے دیتے ہو؟ اور پھر جو عوام رائے دیتی اس پہ عمل کیا جاتا۔ اور اتنا حسین عمل، ایک مرتبہ جناب عمر کا اپنا شوق تھا میں جہاد پہ نکلوں،
کیونکہ خود بڑے دلیر آدمی تھے. عمر کا عالم یہ تھا کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ اس سے کانپ جایا کرتے تھے. صرف نام کا اتنا دبدبا تھا. کہا جی میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں. ادھر سے رکن خاص نے مشورہ دیا کہ رکن عامہ سے مشورہ لیا جائے. لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, لوگوں سے مشورہ لیا گیا. لوگوں کیا مشورہ دیتے ہو؟ امیر المؤمنین جنگ پہ جانا چاہتے ہیں. ادھر سے لوگوں نے مشورہ دیا. لوگ کہنے لگے امیر المؤمنین ہم یہی مشورہ دیتے ہیں, ہمیں آپ کی ضرورت ہے, جنگ پہ ان فوجیوں کو بھیج دیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس رہیں. پھر عمر نے یہ نہیں کہا کہ اپنے محل میں بیٹھ گئے, نہ. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بادشاہ جس کی حکومت 23 لاکھ مربع میل پہ ہے, آدھی دنیا کا وہ حکمران ہے, لیکن عالم یہ ہے جو لباس پہنا ہے اس پہ 14 پیوند لگے ہیں. آدھی دنیا کا بادشاہ ہے, لیکن عالم یہ ہے اپنے کندھے پہ گندم کی بوری اٹھا کے بیواؤں کے گھر لے کے جاتا ہے. آدھی دنیا کا بادشاہ ہے, عالم یہ ہے بیواؤں کے دروازے پہ دستک دے کے کہتا ہے کہ تمہارا پانی بھرا ہوا ہے کہ نہیں بھرا ہوا, اگر نہیں بھرا تو عمر تمہارے پانی کو بھر کے لا دے. آدھی دنیا کا بادشاہ ہے, عالم یہ ہے کہ رات بستر پہ نہیں گزارتا, رات پورا مدینے کی گلیوں میں گشت کرتا ہے, کہیں کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا, آج کہیں بھوکا نہ سو جائے. آدھی دنیا کے بادشاہ ہے, عالم یہ ہے کہ پھوٹ پھوٹ کے رو کے کہتا ہے اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا نا, عمر سے اس کا حساب بھی لیا جائے گا. یہ تھے وہ بادشاہ. آج ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے, لیکن افسوس ریاست مدینہ کو قائم کرنے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے. انہوں نے پہلے اپنی قربانیاں دی. جب جناب عمر کی تنخواہ مقرر کرنے کا وقت آتا ہے, لوگوں نے پوچھا حضور کتنی تنخواہ رکھیں؟ آپ نے کہا اتنی تنخواہ جتنی میرے وقت کے مزدور کی تنخواہ ہے. آج تو حکمران کہتا ہے جی میری تنخواہ 2 لاکھ ہے, اس میں گزارا نہیں ہوتا. آپ نے کہا میرے وقت کی اس وقت جتنی مزدور کی تنخواہ ہے اتنی تنخواہ رکھی جائے. لوگوں نے کہا حضور آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ کہا ویسے ہی ہوگا جس طرح اس مزدور کا گزارا ہو رہا ہے. کہا اگر مجھے محسوس ہوگا کہ اتنے پیسے گزارے کرنے کے لیے تھوڑے ہیں, میں اس کی تنخواہ بھی بڑھا دوں گا, اپنی تنخواہ بھی بڑھا دوں گا. یہ تھی ریاست مدینہ. لیکن افسوس آج ریاست مدینہ کا نام لیا جاتا ہے, لیکن ریاست مدینہ پہ عمل نہیں کیا جاتا. ریاست مدینہ کو قائم کرنے والے کوئی عام لوگ تھے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں, پتہ کس بستر پہ سوتے؟ اینٹ کا تکیہ تھا, اینٹ کا تکیہ, اور زمین کو بچھونا بچھایا ہوا تھا. اور ایک مرتبہ جب ایک شخص نے دیکھا کہ دھوپ کی شدت ہے, بے تحاشا گرمی, اور جناب عمر صحرا کی طرف جا رہے ہیں, اس نے کہا امیر المؤمنین 23 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں اور پیدل ہی صحرا کی طرف چل پڑے, وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے, اسے تلاش کرنے جا رہا ہوں. کہ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے, کسی اور کو بلا کے کہتے وہ تلاش کر کے لے آئے. آپ نے فرمایا تجھے کیا پتا ہو اس اونٹ میں پتہ نہیں کتنی بیواؤں کا حق ہے, پتہ نہیں کتنے یتیموں کا حق ہے. آج اگر بیت المال کا وہ اونٹ گم ہو گیا تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا, عمر کے گریبان کو پکڑا جائے گا. اور آج تو پروٹوکول کے نام پہ کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے. سنیے, جناب عمر نے جب علاقے فتح کیے, اب گورنر سپہ سالار وہاں پہنچا, ایک علاقے کو فتح کیا. اس نے خط لکھا اے عمر فاروق, اے امیر المؤمنین, کیونکہ یہ علاقہ نیا نیا فتح ہوا ہے تو آپ یہاں تشریف لائیں تاکہ ہمارا روب اور دبدبہ کافروں پہ بیٹھ سکے. ادھر سے خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جا رہے ہیں کس لیے؟ کافروں پہ روب اور دبدبہ بٹھانے کے لیے. لینڈ کروزیں نہیں نکال لی گئیں کہ ان پہ روب بیٹھے گا, کوئی بڑے بڑے اونٹوں کی سواریاں نہیں تیار کی گئیں کہ ان پہ روب بیٹھے گا. سواری کتنی لی؟ ایک اونٹ, اور ساتھ پروٹوکول کتنا؟ ایک غلام, 2 لوگ ایک سواری. اور پھر غلام کو پتہ ہے کیا کہا؟ اے غلام, آدھا وقت تو مقرر کر لے, آدھا میں مقرر کر لیتا ہوں, اپنی پہ تو بیٹھ جانا, اپنی پہ میں بیٹھ جاؤں گا, کچھ وقت تو پیدل چل لے, کچھ میں چل لیتا ہوں, تاکہ بیت المال کا مال محفوظ ہو جائے. 23 لاکھ مربع میل کا بادشاہ یہاں سے نکل رہا ہے. پروٹوکول یہ ہے صرف ایک سواری اور ایک غلام ہے, اور عالم کیا ہے؟ علاقہ فتح کیا ہے, علاقے کو ریاست مدینہ میں شامل کیا ہے. یہاں تو یقین کریے IMF کے طلبے چاٹنے کے لیے بھی لوگ جائیں نا تو پورا جہاز بھر کے جاتا ہے, اور خوشخبریاں دی جاتی ہیں, لو جی مبارک ہو ہمیں بھیک مل گئی ہے. پریسیں کی جاتی ہیں, مبارک ہو IMF نے ہمیں قرضہ دے دیا, بھیک دے دی, ہم نے سود کے اوپر پیسے لے لیے ہیں. یہاں کوئی ادھار پیسے نہیں مل رہے تھے, یہاں علاقہ فتح کیا گیا تھا, مسلمانوں کی حکومت آئی تھی. یہاں تو بھیک لینے لوگ جائیں تو پورے جہازوں کو بھر کے جاتے ہیں,
اور سارا بوجھ قومی خزانے پہ ڈالا جاتا ہے. ادھر عمر فاروق نکلتے ہیں، ایک غلام ایک اونٹ، سواری پہ اونٹ، غلام اپنی سواری پہ بیٹھتا ہے، عمر اپنی سواری پہ بیٹھتے ہیں. جب علاقہ قریب آیا نا، اب ہوا یہ، باری غلام کی تھی، پیدل چلنے کی باری عمر کی تھی. غلام نے ہاتھ باندھ کے کہا ہے امیر المؤمنین آپ کی مہربانی، نیا نیا علاقہ فتح ہوا ہے، ان پہ روب اور دبدبا پڑنا چاہیے، آپ کی مہربانی آپ ایسا کریں کہ آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیں. آپ نے کہا نہیں. کہا حضور اسلام کی بات ہے. کہا اسلام کی عزت اسی میں ہے، تو اپنی باری پہ بیٹھے گا، عمر اپنی باری پہ بیٹھے گا. اسلام کو عزت اس لیے ملے گی، اسلام کسی کا حق کھانے نہیں آیا، اسلام کسی کی باریاں کھانے نہیں آیا، اسلام ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے. اب وہاں کافر بھی کھڑے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے، دور سے ایک اونٹنی آ رہی ہے. کافروں نے جب دیکھا نا اونٹ پہ سوار کون ہے، اتنے اتنے بڑے ہونٹ، کالا سیاہ رنگ، کوئی روب اور دبدبا ہی نہیں. کافر ہنسنے لگے، کہنے لگے اوہ اچھا یہ عمر ہے، اس کے خوف سے کام پایا کرتے تھے، اس سے ڈرا کرتے تھے، اس کا تو کوئی روب ہی نہیں. اس سے زیادہ روب دار تو اس کا غلام لگ رہا ہے جو نکھیل پکڑ کے آگے آگے چل رہا ہے. ادھر سے صحابہ کہتے تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، امیر المؤمنین وہ نہیں جو اونٹ پہ سوار ہیں، ہمارا امیر المؤمنین وہ جو اونٹ کی رسی پکڑ کے آ رہا ہے، وہ امیر المؤمنین ہے. یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکومت تھا. لیکن افسوس جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. چہرے کو تو دیکھا شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. آج میں نے اور آپ نے مرنا بھی بھول گئے، میں اور آپ بھی بھول گئے مرنا، آج حکمران بھی مرنا بھول گئے. سمجھتے ہیں یہی زندگی ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ روز رویا کرتے کہیں میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ کل قیامت کے دن عمر کی پکڑ آ جائے. جناب ابو بکر صدیق کو دیکھیں، صرف 2 سال حکومت کی، صرف 2 سال. اور پتہ ہے کیا کہتے، رو رو کے عرض کرتے یا اللہ کاش میں پتھر ہوتا، آج یہ بوجھ میرے کندھوں پہ نہ آتا. آج تو حکومتیں لینے کے لیے لڑائیاں کی جاتی ہیں. جتنے بھی مسلمان حکمران آئے اپنی مرضی سے حاکم بننا نہیں چاہتے تھے، لوگوں نے بنایا اور پھر ایسے فرائض سر انجام دیے کہ زمانہ گواہ ہے. آج بھی انگریز ان کے رولز کو فالو کر رہا ہے. آج انگریز اس کو پتہ ہے. وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سے پارا. کہا کتابیں ہمارے بڑوں کی تھی، لکھے انہوں نے تھے، لیکن سارے کے سارے قانون وہاں چل رہے ہیں. افسوس کہ آج ہم نے پاکستان میں ان قانونوں کو لاگو نہیں کیا. اور جناب عمر فاروق یہ نہیں تھے کہ صرف اپنے اوپر سختی کرتے، نہ جتنے وقت کے اس وقت گورنر تھے ہر ایک کی خود رپورٹ لیا کرتے. آپ کے وقت کے گورنر کو تحفے ملے، آپ نے اس کو طلب کیا، اس کو کہا جب میں نے منع کیا تھا کہ تحفہ نہیں لینا، اگر ملے تو بیت المال میں جمع کرنا ہے، تو تو نے یہ تحفے بیت المال میں جمع کیوں نہیں کیے؟ تو وہ کہنے لگا حضور بات یہ ہے، انہوں نے مجھے ریاستی طور پہ تحفے نہیں دیے، یعنی میں ریاست کا نمائندہ بن کے نہیں گیا تھا جو انہوں نے ریاستی طور پہ تحفے دیے. وہ میرا دوست ہے، دوست ہونے کی بنا پہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے. قربان جاؤں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم و فراست پر. جناب عمر نے کہا اچھا دوستی کی وجہ سے دیا ہے؟ کہا ہاں. کہا اچھا پھر تیری ڈیوٹی یہ نہیں کہ تو گورنر بنے، تو ایسا کر 1 سال تک بکریاں چرا. گورنری سے ہٹایا، بکریاں چرانے جنگل میں بھیج دیا. 1 سال تک وہ گورنر نے بکریاں چرائیں. بکریاں چرانے کے بعد جناب عمر کے پاس آیا. جناب عمر نے کہا مجھے بتا کتنے تحفے ملے ہیں؟ کہنے لگا جی 1 بھی نہیں ملا. کہا اگر اتنی دوست سے تو آپ تحفہ کیوں نہیں دے کے گئے؟ کہا نہیں تجھے تحفے نہیں مل رہے تھے، وہ تحفے ریاست کو مل رہے تھے. اگر تو خود قبول کرتا تو پھر ان تحفوں سے ناجائز کام لیے جاتے. آج ہم دیکھتے ہیں تحفوں کے نام پہ کیا کیا دیا جاتا ہے، پھر پاکستان کو ہی لوٹ لیا جاتا ہے. اور دولت جناب عمر فاروق اپنی جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے تھے، جوتی کی نوک پہ بھی دولت کو نہیں رکھتے تھے. تصور کیجیے آدھی دنیا کا بادشاہ ہو، صرف پاکستان کا نہیں جو 5 سال کے لیے بنے، آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا. کپڑوں پہ 14 پیوند لگے ہیں، 14 پیوند، اور روٹی وہ کھا رہا ہے کہ میں اور آپ چشمے تصور میں بھی نہیں سوچ سکتے. سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھائے، سوکھی روٹی. اور کیا سوچ کیا ہو اے عمر، یہ زندگی تو گزر جائے گی، نہیں گزرے گی تو قبر کا وقت نہیں گزرے گا. عالم یہ ہے جب بہار چین مال غنیمت کے اندر آیا
بہار چین وہ ایک ایسا قالین تھا اس وقت میں، اتنا قیمتی قالین کہ اگر اس قالین کے اوپر وقت کا بادشاہ بھی بیٹھ جاتا تو اپنے قصے اور کہانیاں لوگوں کو سناتا. لوگوں پتہ ہے تمہیں میں فلاں قالین پہ بیٹھ کے آیا ہوں، میں بہار چین پہ بیٹھ کے آیا ہوں. اتنا قیمتی قالین. جب وہ قالین مال غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کے پاس آیا، اب آپ تصور میں سوچئے، قیمت اتنی ہے کہ اگر بادشاہ بھی بیٹھے ایک مرتبہ تو وہ بھی مان کرتا ہے، فخر کرتا ہے. جب جناب عمر فاروق کے پاس آیا، صحابہ میں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، اس قالین کو کدھر بچھایا جائے گا. کچھ نے رائے دی کہ اس کو ممبر رسول پہ بچھایا جائے، کچھ نے رائے دی اس کو مصلی پہ بچھایا جائے. ادھر سے جناب عمر فاروق آ رہے تھے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس قالین کی اتنی اوقات نہیں کہ اسے ہم اپنی مسجد میں بچھائیں. یہ ہے مسجدوں کا ادب جناب عمر فاروق نے جو سکھایا. یہ ہے مسجدوں کی قیمت جو جناب عمر لگا کے گئے. آج تو ہم ان کو معمولی سمجھ بیٹھے. نہ صاحبو، جب ان مسجدوں کا ادب کریں گے، بے شک یہ کچی ہوں گی تو نمازی پکے بننا شروع ہو جائیں گے. لیکن افسوس، مسجدیں تو پکی ہو گئیں لیکن ہمارے نمازی کچے ہو گئے. جناب عمر کہتے ہیں اس قالین کی اتنی اوقات نہیں کہ اس کو ہماری مسجد میں بچھایا جائے. حضور پھر کدھر بچھایا جائے؟ کہا اس قالین کو ادھر بچھایا جائے جہاں مسلمان جوتیاں اتارتے ہیں. وہ قالین جس پہ بادشاہ بیٹھ کے فخر کرتا تھا، زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا، اس قالین پہ مسلمانوں نے اپنی جوتیاں اتاری. یہ تھی مسلمانوں کی پاور. ہر چیز پیسہ تھوڑی نہ ہے. وہ کیسا پیغام تھا جو وقت کے بادشاہوں کو دیا. اے بادشاہو، فخر سمجھتے ہو اپنا جس پہ بیٹھنا، ہم ان قالینوں کو جوتیوں کی نوک پہ رکھا کرتے ہیں. یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام. پہلی محرم الحرام کے اندر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. ناپاک ارادے کے ساتھ آپ کو خنجر مارا گیا. آپ کی شہادت ہوئی. 10 سال تک آپ نے حکمرانی فرمائی اور ایسا خوبصورت نظام قائم کیا، ایسا خوبصورت نظام. یقین کریے آج بھی تقریباً دنیا کے 90 سے 95% ملکوں کے اندر جو قانون چل رہا ہے وہ سارے کا سارا قانون جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا. کیونکہ کسی علاقے کو فتح کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اس علاقے کو چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں پاکستان، ہمارے پاس یہ خطہ ہے، اس خطے کو لینا شاید اتنا عرصہ نہیں لگا لیکن اس خطے کو سدھارنے میں ہم نے کتنے سال لگا دیے. اس کا نظام چلانے کے لیے کتنی جد و جہد کرنی پڑتی ہے. ابھی یہ اتنا سا ٹکڑا ہے، سوچئے آدھی دنیا کا نظام جس نے چلایا ہوگا وہ عمر کیسا ہوگا. مدینے میں بیٹھ کے آدھی دنیا کا نظام چلاتے تھے اور پھر صوبوں میں بانٹا، ہر روز ہر خطے کی خبر رکھتے. اور یہاں تک کہ اتنے انصاف پسند ذمی اس کو کہتے ہیں جو پیسے دے کے آپ کے ملک میں رہے، یعنی وہ کافر جو آپ کو ٹیکس دے اور ملک کے اندر رہے، اسے کہتے ہیں ذمی کافر. ایک وقت آیا کہ ذمی کافر بڑے زیادہ تھے، ان سے مسلمان ٹیکس لیا کرتے. ٹیکس اس لیے لیے جاتے ہیں کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی جاتی ہے. یہ تم ٹیکس دے رہے ہو، ہم تمہارے مال جان کی حفاظت کریں گے. اب ایک وقت آیا کہ جنگ چھڑ پڑی اور ادھر ساروں لوگوں کو جنگ کے اندر بہت زیادہ مجاہدوں کی ضرورت تھی. جناب عمر نے حکم دیا کہ ساری فوجی جنگ پہ روانہ ہو، علاقے کو چھوڑ دیں، جنگ پہ نکل پڑیں. جب وہ فوجی جنگ پہ روانہ ہوئے، جناب عمر نے سارے پیسے اٹھائے اور ان ذمیوں کو واپس کر دیے. حاجی واپس کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہ پیسے اس لیے لیے تھے کہ تمہاری حفاظت کر سکے، کیونکہ ہم یہاں ہیں ہی نہیں، ہم تمہاری حفاظت کا ذمہ بھی نہیں لے سکتے، تو لہٰذا اپنے پیسے اپنے پاس رکھ لو. پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، جب یہ لوگ جنگ پہ نکلے نا، وہ جھولیاں اٹھا کے دعائیں کر رہے تھے، یا اللہ مسلمانوں کو فتح دے دے. تھے کافر لیکن مسلمانوں کے حق میں دعائیں کر رہے تھے. یہ مسلمانوں کا ایک جذبہ اور وقار تھا، یہ مسلمانوں کا ایک اخلاق تھا، یہ مسلمانوں کا طرز حکومت تھا. اللہ رب العزت ہمارے ملک کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے.